السلام علیکم دوستوں، آج 25 دسمبر ہے۔ آپ کو، ہم سب کو اپنے قائد کا یوم پیدائش مبارک ہو، جن کے ویژن نے یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران۔ اے قائد اعظم، تیرا احسان ہے احسان۔ ایک چھوٹی سی وفا کی کہانی، عنوان ہے درس وفا۔ ان شہیدوں کے نام جو ہماری سرحدوں کے محافظ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ تمہارے بابا پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ جو لوگ ماضی کو بھول جاتے ہیں وہ حال سے بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے، پھر بھلا اپنا مستقبل کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ بطول نے رات کو سونے سے پہلے بستر کو صاف کرتے، تکیے کو تھپکتے باسط شاہ شہید کو یاد کرنے کا بہانہ تلاش کیا۔ سید فیضان شاہ کو یہ باتیں زیادہ سمجھ تو نہ آتی تھیں، لیکن اچھی بہت لگتی تھیں۔ بابا جان کی جو باتیں تھیں، ان کی یادیں جو تھیں۔ فیضان کو دور سے آتی بانسری کی آواز بہت اچھی لگتی تھی۔ ماموں چھت پہ بیٹھ کے بجاتے تھے اور وہ کھنچا چلا جاتا اپنے ماموں کے پاس۔ ماموں پیار بھی تو بہت کرتے تھے۔ وہ سارے بھانجے بھتیجوں سے زیادہ فیضان کو عزیز رکھتے تھے۔ وہ ان کے جگری دوست کا بیٹا بھی تو تھا۔ اسے بھی اب بانسری پہ بہت سی دھنیں بجانی آ گئی تھیں۔ وہ بہت جلدی سب سیکھتا جاتا تھا۔ علی، تم نے اسے کس کام پہ لگا دیا؟ بطول ناراض ہوئی تو علی مسکرا دیا۔ فکر نہ کرے باجی جی، شہید کا بیٹا ہے، قربانی کا جذبہ اس کے خون میں ہے۔ میں تو اسے کچھ نہیں سکھاتا، یہ خود بخود دیکھ دیکھ کے بجا لیتا ہے، سنتا جو رہتا ہے مجھے۔ وہ جانتا تھا بہن کے خواب کو، پھر تعبیر تو اخلاص کی سنگی ساتھی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گاؤں کی ہوا میں جو سکون تھا، وہ مسافروں کو بھی مکین بننے کا سندیسہ دیتا تھا۔ پہاڑوں کی اونچائی اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتی محسوس ہوتی۔ اس گاؤں میں پریوں کی طرح سکھ کے موسم اترتے تھے اور جھیلوں میں بادل محبتوں کے گیت گنگناتے تھے۔ بطول کی خواہش تھی جو ہر روز پہلے سے زیادہ پر پھیلاتی۔ اس کی وجہ باسط شاہ کا خوابوں میں آ کے بھی یہ وعدہ لینا تھا کہ وہ اپنے فیضان شاہ کو وردی میں ملبوس دیکھنا چاہتا تھا، نڈر سپاہی جو بنانا چاہتا تھا۔ بادل زور سے گرجے تو نیند میں فیضان نے گھبرا کے آنکھیں کھول دیں۔ بطول اکثر ہی ماضی کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے لگتی۔ باسط شاہ چھٹیوں پہ گھر آیا ہوا تھا۔ بطول نے فیضان کو خود سے قریب کر لیا تو وہ مسکراتے ہوئے چائے کی پیالی سے ایک سپ لیتے ہوئے بولا، اسے بزدل نہ بنانا، یہ دور تک دیر تک پیدل چلے گا تو اندر کا خوف کم ہوتا جائے گا، نہ ہی تم اسے اندھیرے سے ڈرانا۔ میرے رب نے چاہا تو میرا بیٹا بھی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری خوشی خوشی اٹھائے گا۔ جی جناب۔ وہ ان دنوں بات بات پر ہنستی تھی اور وہ کہتا، تم ہنستی ہوئی بالکل پری لگتی ہو۔ وہ اور ہنسنے لگتی، تمہاری تو پریوں سے جیسے بڑی جان پہچان ہو۔ پھر وہ اسے دیکھتا رہ جاتا، پگلی نہ ہو تو۔ اور اب وہ شہید کی بیوہ تھی، لیکن اس نے مسکرانے کی عادت اپنا رکھی تھی۔ ہنسی تو مشکل سے ہی اب ہونٹوں پر آتی تھی، لیکن شہید کی بیوہ ہونے کا فخر اس کی ہمت میں ہر روز اضافہ کرتا۔ فیضان شاہ اے راہ حق کے شہیدوں اب اکثر ہی بانسری پر چھیڑ دیتا۔ وہ کام کرتی جاتی اور دعا بھی کرتی رہتی۔ اس کی عادت بھی تو بنتی جا رہی تھی ہر وقت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ فیضان شاہ کو اسی طرح سرحدوں کا سپاہی بنا دے جیسے کبھی باسط شاہ تھا۔ وقت نے اپنی رفتار میں شاید اضافہ کر لیا تھا، تبھی تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ فیضان شاہ نے علی ماموں کے ساتھ جا کے کئی امتحانات دے ڈالے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ وردی میں ملبوس ماں کے سامنے بالکل اپنے باپ کی تصویر بنا مسکرا رہا تھا۔ چھوٹی عمر کا جذبہ، تربیت جوانوں کو بے خوف بھی تو کر دیتا ہے، اور وہ تھا بھی سید باسط شاہ شہید کا بیٹا۔ اس سے تو باپ کی طرح بہادر، ماں کی طرح صبر و رضا کا پیکر بننا تھا۔ بہت سے دانشوروں کا یہ کہنا تھا، ہم ایک تھے
اور سرحدوں کی یہ بندش ان کو کوفت میں مبتلا کر دی تھی، لیکن قائد اعظم دور اندیش تھے۔ فیضان کو تربیت کے دوران بہت سے ان سوالوں کے جواب مل گئے تھے جو کبھی وہ سوچا کرتا تھا۔ بطول نے جب بھی اسے بابا کے متعلق کچھ سنایا تو اسے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب اس کی ہر بات اسے سمجھ آتی تھی۔ جب ماں کہتی تھی ہمارا دین ہمیں انسانیت کا سبق بھی تو دیتا ہے، وفا کا درس بھی دیتا ہے، ہمارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی تو ہے نا، عاجزی۔ لہجوں کو نرم رکھنے میں نہیں ہے صرف، حکمت ہمیں سکھاتی ہے سلامتی کی دعا دینا۔ تبھی تو ماں ہمیشہ سے اسے کلمے کے ساتھ ساتھ السلام علیکم بھی سکھاتی، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ فیضان شاہ نے بانسری پہ دھن جو بچپن میں سیکھی تھی، اب اسے وہ سمجھ آیا تھا۔ دل کا درد اسے سکھا رہا تھا، حق کا سبق، سلامتی کا سبق، انسانیت کا، وفا کا سبق، جس کو سلام تا حیات ملتا ہے دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ تو دوستوں، یہ درس وفا کی ایک چھوٹی سی کہانی جو ماں کی تربیت میں ہے، جو ماں کے جذبے کو اس کی اولاد تک پہنچاتی ہے۔ مجھے امید ہے میرے سننے والوں کو آج یہ کہانی اچھی لگے گی اور سچی لگے گی۔ مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کی رائے کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، شب بخیر۔